حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کے ایک سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر رکے تو شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں؟ اس نے کہا جناب میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم اپنی جیب سے نکالا اور اس شاگرد سے کہا کہ اب یہ کل 3 درہم ہو جائیں گے، تم ایسا کرو کہ یہ 3 درہم جو ہے نا ان کو لے جاؤ، ساتھ ہی ایک آبادی ہے، ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ اب وہ شاگرد ساتھ والی آبادی میں گیا، جب اس نے روٹیاں خریدیں تو 3 درہم کی 3 روٹیاں آئیں۔ وہ روٹیاں خرید کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں نا اس سے ذہن میں خیال آیا کہ میرے 2 درہم تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا 1 درہم تھا اور روٹیاں 3 ہیں، جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ آدھی روٹیاں کھا جائیں گے اور مجھے آدھی ملیں گی۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ 1 روٹی کھا لی جائے۔ اس نے وہ 1 روٹی کھا لی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس نے کہا میرے اللہ کے پیارے نبی 3 درہم کی 2 روٹیاں آئی تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں دریا آ گیا۔ شاگرد نے جب دریا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ تو دریا ہے اور کشتی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، تو اب ہم دریا عبور کیسے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا میں پہلے قدم رکھوں گا، تم میرا دامن پکڑ لینا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم دریا عبور کر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا، شاگرد نے آپ کا دامن پکڑا، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا عبور کیا اور جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں بھی گیلا تک نہ ہوا۔ جب شاگرد نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ جیسا اعجاز نبی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ میرا ایمان جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیرا دل نورانی ہو گیا تو تو بتا کہ 3 درہم کی روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا 3 درہم کی میرے اللہ کے نبی 2 ہی روٹیاں تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب آگے گزرے تو ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو آواز دی، وہ آپ کے اشارے پہ آپ کے پاس آ گئی۔ آپ نے ہرن کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، خود بھی کھایا، شاگرد کو بھی کھلایا، اور بعد میں ہرن کی کھال پہ جب آپ نے ٹھوکر ماری اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ ہرن اٹھ کے چھلانگیں لگاتا ہوا باقی ہرن کے ریوڑ کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اور جب شاگرد نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے آپ جیسا شفیق اور آپ جیسا شان والا استاد اور نبی عطا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ وہ کہتا کہ میرا ایمان 10 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا ایمان 10 گنا بڑھ گیا ہے تو اب بتا 3 درہم کی روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی 3 درہم کی 2 روٹیاں تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے مزید آگے سفر جاری رکھا، جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑی تھی، پہاڑی سے گزرنے لگے تو پہاڑی پہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ 3 سونے کی جو اینٹیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ آپ نے اٹھا لیں،
اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی میری ہے، ایک اینٹ سونے کی تیری ہے، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ شاگرد اس بات پہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا حضور تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یہ دوسری اینٹ بھی تمہاری ہوئی، اور آپ نے اپنے والی اینٹ بھی اسے دے دی اور کہا کہ یہ اب تینوں اینٹیں تیری ہیں، اور آپ نے اس لالچی شاگرد سے پیچھا چھڑوایا اور اپنا سفر اکیلے شروع کر دیا۔ اب وہ 3 سونے کی اینٹیں لے کے جا رہا تھا، اور راستے میں 3 بھوکے دوست واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ اکیلا ہے، اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں اس سے لے لی جائیں۔ انہوں نے بندے پہ حملہ کیا، بندے کو مار دیا، اور تینوں دوست تھے، تینوں غریب تھے، تینوں بھوکے تھے، تینوں میں ایک ایک اینٹ آ گئی، لیکن ساتھ ہی لالچ بھی آ گیا۔ اور ان میں سے 2 دوست آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم یہ جو اینٹیں ہیں آپس میں بانٹ لیں، اور ہمیں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ اور اسی لالچ کی ترکیب سوچنے کے لیے انہوں نے تیسرے دوست کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا، اور تیسرے دوست نے جاتے ہوئے سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں جو کھانا لینے جا رہا ہوں میں اس میں زہر ملا دوں گا، اور اس طریقے سے تینوں اینٹیں مجھے مل جائیں گی۔ جب تیسرا دوست کھانا لے کے واپس لوٹا تو کھانا لے کے آنے کے بعد دونوں دوستوں نے منصوبے کے مطابق دوست کو مار دیا، اور خود جب کھانا کھایا تو کھانے میں چونکہ پہلے زہر تھا وہ بھی مر گئے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واپس اس جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ تینوں سونے کی اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں، اور جب کہ 4 بندوں کی لاشیں وہاں پر ڈھیر ہوئی پڑی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کا یہی انجام کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی محبت میں ذمہ دار رکھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ دنیا کی لالچ میں نہ پڑیں، نیک کام کریں، اور جو بھی کریں ہر جگہ انصاف کا معاملہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔